یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کی معافی دے دی ہے؟ جب معافی مل جائے تو وہ گناہ یاد نہیں رہتا۔ معافی کا ثبوت ہی یہی ہے کہ جب کبھی توبہ قبول ہو جائے تو وہ عمل دوبارہ سرزد نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کی یاد نہیں رہتی۔ تو توبہ کے قبول ہونے کا یہی ثبوت ہے۔ جو انسان توبہ نہیں کرتا وہ ایک کیے ہوئے گناہ کو یاد کر کے اپنے خیال میں وہ گناہ جاری رکھتا ہے، اور اس طرح اس گناہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی، اس لیے گناہ کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اپنے خیال میں کسی برے وقت کو اچھے انداز سے یاد کرنا دراصل برائی کی استقامت ہے، یعنی کہ کسی گناہ کو عہد گناہ کو مسرت کے ساتھ یاد کرنا ایسے ہے جیسے گناہ کا استقرار جاری ہو۔ پھر جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو گناہ برا لگتا ہے، اور خاص طور پر اس گناہ کا اپنی فرد عمل میں ہونا بہت برا لگتا ہے، یعنی کہ یہ اس کے عمل میں ریکارڈ ہو گیا ہے تو اسے یہ بہت برا لگتا ہے۔ تو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس گناہ کو مٹایا جائے، اور جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اس گناہ کا خیال ختم ہو۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ بزرگ ہر سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھا تھا اور پھر اس پہ جنون سوار ہو گیا اور وہ جنگل میں چلا گیا۔ وہاں جا کے وہ بوٹیوں کا رس نکالنے لگ گیا۔ اس کو ضرورت نہیں تھی، مگر یہ اس کا شغل تھا کہ یہ بوٹی کس افادیت کی ہے، یہ کس کام آتی ہے۔ تو وہ جو علم العقاقیر تھا وہ اس کا شوق بن گیا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ اس نے ایک ایسی بوٹی دریافت کر لی جو ایک خاص قسم کے پھوڑے کے علاج کے کام آ سکتی ہے۔ تو بوٹی نے اس کو اپنے بارے میں علم بتا دیا۔ کافی عرصہ یہ علم اس کے کچھ کام نہ آیا۔ کچھ عرصے بعد اسے ایک آدمی ملا جس نے کہا مجھے ایک پھوڑا ہے جس کا علاج نہیں ہو رہا۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کا علاج ہے۔ وہ جو اس نے علاج ڈھونڈا وہ بغیر کسی بیمار کو دیکھے کا تھا، لیکن اس بوٹی کے لیے بیمار موجود ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں کہ کسی پر علاج پہلے آشکار ہو جاتا ہے اور بیمار بعد میں نظر آتا ہے۔ ہر ڈاکٹر کو پہلے یہی علم دیا جاتا ہے اور مریض بعد میں آتا ہے۔ اسی طرح استاد پر جواب پہلے آشکار ہوتے ہیں اور سوالات بعد میں آتے ہیں۔ ڈاکٹر پر علم پہلے آشکار ہوتا ہے اور مریض بعد میں آتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی ساری معاشیات والے اندازہ لگاتے ہیں کہ ورلڈ میں اب یہ سوال پیدا ہونے والا ہے، یہ معاملہ ہونے والا ہے، کہیں پلیک ہو جائے تو کیا کیا جائے گا، تو پھر اس کا علاج سوچ لیتے ہیں تاکہ پلیک طاعون آ جاتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ممکنہ بیماریوں کا ممکنہ علاج سوچتے رہتے ہیں، حالانکہ بیماری ابھی آئی نہیں ہے۔ اس لیے کچھ اذہان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ایسا سوال ہو تو کیا جواب ہوگا۔ وہ فرضی سوال ہوتا ہے لیکن سوچنے والے کو اس کا جواب مل جاتا ہے۔ پھر جب حقیقت میں وہ سوال آتا ہے تو وہ جواب دے دیتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا میں نے چاقو ساتھ لے لیا کہ کہیں سفر میں اس کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ اس وقت ضرورت نہیں تھی مگر بعد میں پڑ گئی۔ تو کچھ لوگ ایک چیز ساتھ لے لیتے ہیں اور پھر آگے جا کے اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی رکھی ہوئی چیز کی آپ کو کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ آپ اکثر کرتے ہیں کہ مشکل وقت کے لیے پیسے بچا کے رکھتے ہیں اور پھر وہ مشکل وقت آ جاتا ہے، خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز رکھیں تو وہ ایک وقت میں کام آ جاتی ہے۔ انسان یہ کرتا رہتا ہے، یہ دور اندیشی ہوتی ہے، بلکہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ سوالوں کے جواب دینے کا علم دور اندیشی سے نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ سب سوالات ہر ذہن میں نہیں آتے، اور جہاں سے جواب آتے ہیں وہاں اگر تعلق نہ ہو تو پھر انسان اپنے سوالوں میں مبتلا رہتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور جب اس کا کسی کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے تو اس کو سوالوں کے جواب بتا دیے جاتے ہیں اور اسے آگہی دے دی جاتی ہے، اور اسے بتا دیا جاتا ہے کہ کون سی چیز کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے اور اس کا علم کیا ہے۔ پھر اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس علم سے اس کا جواب دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی بغیر کسی فوج کے لوگوں کو فتح کر لیتا تھا۔ سکندر اعظم آیا تو بڑی فوج لے کے آیا، بابر آیا تو بڑا جتھا لے کے آیا، اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ آئیں گے تو اکیلے آئیں گے۔ تو فاتح کون ہے؟ بابر فاتح ہے یا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فاتح ہیں؟ تو فاتح ہند تو داتا صاحب رحمت اللہ ہیں، حالانکہ ساتھ فوج نہیں لائے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کون سی فوج ساتھ لائے تھے۔ جنود السماوات والارض، ان کے ساتھ آسمان اور زمین کی فوجیں تھیں، لشکر ان کے ساتھ تھے۔ وہ اور بات ہے تو طاقت صرف وہ نہیں جو نظر آئے، بلکہ طاقت وہ بھی ہے جو نظر نہ آئے، ورنہ تو پردیس میں اکیلے جانا بڑی بات ہے۔ ہندوؤں کے دیش میں ایک آدمی پیدل سفر کرتا ہوا ایک گمنام بستی میں آ گیا، اور خود گمنام ہونے کے باوجود نام بری بھی کی اور سارا کام بھی کر گیا۔ آج تو داتا صاحب رحمت اللہ کا آستانہ موجود ہے، مزار ہے، آج تو یہ نون مزار ہے، اور جب وہ آئے تھے تو ایک ان نون پردیسی آدمی تھے، شہر کی فصیل کے باہر آ کے بیٹھ گئے ہوں گے۔
پھر انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ انہوں نے جو واقعہ کیا ہوگا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل۔ کچھ لوگ گئے ہوں گے ان کے پاس اور پھر سوال جواب ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ پہچان گئے ہوں گے، اور جب پہچان ہو گئی تو پھر اللہ کا علم ہے، اللہ کی باتیں ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی بات اللہ کی مخلوق پر نافذ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ اپنے ساتھ کبھی لشکر نہیں لے جاتے بلکہ اعتماد کو لے جاتے ہیں، اور اعتماد کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، یقین لے کے آتے ہیں اور یقین پیدا کرتے ہیں۔ ان کا اتنا سارا کام ہوتا ہے اور یہ کام بہت بڑا کام ہوتا ہے، تو اپنے آپ میں یقین کرو، اپنے ہونے میں شک نہ کرو۔ یہ نہ کہنا کہ ہم کیا ہیں، انسان کیا ہیں، یہ انسان کے بچے کیڑے مکوڑے ہیں، ایسا نہ کہنا، کیونکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان آنے والی پوری نسلوں کا حرف آغاز ہے، اس لیے اپنے آپ پر اعتماد کرو، اپنے ہونے کو حادثہ نہ سمجھو۔ اچانک کچھ نہیں ہوتا، اگر اچانک ہوتی تو ہر شخص اچانک موت سے بچ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ہے حاضر نہیں ہے بلکہ بڑے حساب کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو جہاں کہیں سوال پیدا ہو رہا ہے وہاں پر اس کا جواب آ جاتا ہے۔ یہ قافلہ جب چلتا ہے تو اس شخص کے پاس انتظام ہوتا ہے جو قافلے کو چلاتا ہے۔ جب کسی کو پیٹ میں درد ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ اس کے لیے چورن رکھا ہوا ہے، تو پیٹ کا درد سوال ہے اور چورن اس کا جواب ہے۔